جتنے بچے ہمارے حافظ ہوئے ہیں میں آپ کو بتاؤں، میں جب حافظ ہوا تو حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میرے والد صاحب لے گئے اور لے جا کر کہا کہ حضرت میرا بیٹا حافظ ہو گیا ہے. میں 10 سال کی عمر میں حافظ ہو گیا تھا الحمدللہ، کاکوسی مدرسے میں 10 سال کی عمر میں. تو حضرت یہ حافظ ہوگا. حضرت نے فرمایا ماشاء اللہ حافظ صاحب، حافظ جی آئیے، حافظ جی آئیے، حافظ جی آئیے. حضرت نے ہدیہ دیا اور کہا دیکھو ایک نصیحت کرتا ہوں، قرآن حفظ کر لینا آسان ہے، قرآن کو سنبھالنا مشکل ہے. سنبھالنا، دیکھا قرآن کو شیخ سدیس کسی جگہ سفر میں جیسے پورے سفر میں جیسے پہلی سیٹ پر وہ بیٹھتے ہیں، دوسری سیٹ پر ساتھی وغیرہ ہوتے ہیں، کہیں جانا آنا ہو کہیں، پورے سفر میں وہ آدمی صرف قرآن پڑھتا ہے، صرف قرآن. عبد الغفار کر کے ہے مدینہ میں ہمارا خادم ہے جو اماموں کے پیچھے رہتا ہے سب اماموں کو. تو میں ان کو مغرب بعد بلاتا ہوں، بھائی میں یہاں بیٹھا ہوں تم آ جاؤ. یہ کہ مجھے مغرب میں فون ہی مت کرو، آپ عشاء بعد آ جاؤں گا میں انشاءاللہ. کہ کیوں؟ بولے کہ حضرت میں جب مغرب کی نماز، یعنی مائک کی ذمہ داری ان کی ہے حرم شریف کی، تو کہتے ہیں کہ میں جب مغرب کی نماز پڑھا کر کمرے میں جاتا ہوں تو کبھی شیخ حذیفی پکڑ لیتے ہیں مجھے اور عشاء تک قرآن سناتے رہتے ہیں. کبھی عبد الباری سبیتی پکڑ لیتے ہیں، عشاء تک قرآن سناتے رہتے ہیں. اور کبھی عبد المحسن پکڑ لیتے ہیں اور عشاء تک جو ہے قرآن سناتے رہتے ہیں. بولے اتنا قرآن پڑھتے ہیں یہ لوگ، تب جا کر اللہ نے ان کو حرم کا امام بنایا ہے. تو آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ قرآن بہت پڑھو گے انشاءاللہ، محفوظ رکھنا. بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے. حشر کے میدان میں ہر آدمی ڈرا ہوا ہوگا، قرآن والا ڈرا ہوا نہیں ہوگا، یہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا. مع سفرت الکرام البررہ. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اے اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ امت کے جتنے مرد عورتیں ہیں اے اللہ ان سب کو تو تیرے قرآن سے جوڑ دے. پڑھو گے انشاءاللہ بھائی. اور ایک ہدیہ اور دینا چاہتا ہوں، قبول کرو گے انشاءاللہ. ایک تو یہ کہ جتنے حافظ ہوئے ہیں ان سب کو میری طرف سے میری تسبیح، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، یہ ہدیہ دے رہا ہوں. اور ایک ہمارا درود شریف ابھی بالکل تازہ آیا ہے چھپ کر، 100 درود اللہ کے نام کے ساتھ ہیں. 100 درود، 20 فائدے اس کے میں نے لکھے ہیں. کتنے فائدے بھائی؟ 20 فائدے میں نے لکھ دیے. سب سے پہلا فائدہ یہ لکھا ہے جو اسے صبح شام پڑھے گا بہت جلدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوگی انشاءاللہ. یہ پہلا فائدہ ہے. 20 فائدے لکھے اور میں نے دنیا میں اس کو عام بھی کر دیا ہے، وائرل بھی کر دیا سب جگہ. چیزیں چھاپنا ہو چھاپو. تو میری جاندار، شاندار، مالدار، دیندار تسبیح آپ لوگوں کو ہدیہ دے رہا ہوں اور یہ درود شریف دے رہا ہوں. دوسرا ایک ہدیہ سارے مجمع کو دے رہا ہوں، وہ یہ کہ بھئی دیکھو 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو. یہ میری نصیحت ہے. 313 حدیث شریف میں آتا ہے 10 مرتبہ سورہ اخلاص کوئی پڑھے گا تو جنت میں ایک محل تیار ہو جائے گا انشاءاللہ، اور 3 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا. 313 مرتبہ پڑھو گے انشاءاللہ تو جنت میں 31 بنگلے تیار ہو گئے. کتنے بنگلے بھائی؟ 31. اور 104 مرتبہ قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا. اور کوئی انکم ٹیکس والا میسج کرے گا نہیں. بھائی دنیا میں اگر آپ پراپرٹی خریدو تو انکم ٹیکس والے آتے ہی نہیں آتے؟ بتاؤ کہ کہاں سے خریدا تم نے، کیا کوئی اس لیے آپ بناؤ. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بیٹا یونس راتی આપણને ઊંઘ ના આવે ને, ઊંઘ આપણું ગુજરાતીમાં રાતી ઊંઘ ના આવે ને તો 5-6 બંગલા બનાવી નાખો ના પરા کہ رات کو نیند نہ آوے تو 5-6 بنگلے بنا دینے کے، یعنی 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینے کا. پڑھو گے انشاءاللہ بھائی. اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ قبول کرے گا. پہلے میں 100 مرتبہ پڑھواتا تھا، اب 313 مرتبہ شروع کر دیا. الحمدللہ لوگوں نے پڑھنا بھی شروع کیا. تو لوگوں نے کہا مول صاحب پہلے تو ہو وقت کہتا تھا او بھاؤچم વધારો કીધું ભાઈ ઓભળ તું ફ્લેટ લીધો તો 10 વર્ષ પહેલે કેટલા રાશો તો ભાઈ 1 કરોડનું, અત્યારે શું ભાવ છે 2.5 કરોડ. તો એનો ભાવ વધ્યો કે ના? તો અમારો भी भाव વધવો જોઈએ કે ના વધવો જોઈએ? भाई तूने जमीन का टुकड़ा लिया था तो उसका भाव बढ़ा कि नहीं था? हमारा भी तो भाव बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए? आपके अहमदाबाद की एक डॉक्टर नहीं है शिकागो में, आपके अहमदाबाद की है,
اس نے مجھے فون کر کے کہا ہے کہ مولانا ابھی عمرے میں چل رہی ہے, عمرے میں گئی ہوئی ہے, اس نے کہا ہے کہ مولوی صاحب میں نے 10 لاکھ مرتبہ پورا کیا. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب 10 لاکھ مرتبہ آپ نے پورا کیا, آپ کے 1 لاکھ بنگلے جنت میں تیار. مولانا پکے؟ میں نے کہا کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ کے 1 لاکھ بنگلے تیار. اور قرآن کتنے ہوں گے وہ حساب لگا لو تم, وہ حساب میں نہیں لگا سکتا. کہ مولوی صاحب ایک વાત પૂછું પણ થોડી શરમ આવે છે ને પૂછવાનું. શું પૂછવા માંગો છો? પૂછો ને તમે, શરમાવાનું નહીં, તમારે શું પૂછવું છે? કે મૌલાના હું તો 10 લાખ પડી લીધું, મારા 1 લાખ બંગલા બી તૈયાર થઈ ગયા અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, પણ કંઈ ભાડું આવશે કે નહીં આવે ત્યાં? میں نے کہا یار یہ احمدآبادیوں کے بھاڑے کا بہت فکر رہتا ہے, گجراتیوں کو. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ભાડું તો કંઈ નહીં આવે, તો આટલા બધા બંગલા કરશું શું આપને? મને કીધું કે બેટા કંઈ ફિકર નહીં કર, જ્યારે આપણે જન્નતમાં જશું એટલે બેસીને મશવરો કરી લેશું, બરાબર है? जन्नत में जाएंगे तब मशवरा करेंगे. लेकिन और पढ़ो, मैंने कहा और पढ़. अल्हम्दुलिल्लाह 10-10 लाख 15-15 लाख तक भी कोटा पहुंचा है. आपको मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ, 313 में क्यों कहता हूँ? 313 ये बदरीन की तादाद है. इस तादाद में अल्लाह ने करंट रखा है, इसलिए सलफ सालिहीन इस तादाद का ख्याल रखते थे. सलफ सालिहीन इसका ख्याल रखते थे. इसलिए अच्छा कोई 100 मरतबा पढ़े तो भी कोई हरज नहीं है, कोई 320 मरतबा पढ़े तो भी कोई हरज नहीं है, कोई 1000 मरतबा पढ़े तो भी कोई हरज नहीं है. ये मेरी तरफ से हदिया है, करोगे इंशाअल्लाह भाई. हाँ, और अहम बात यह है कि हमारा दावत का काम ये सदाबहार है. दावत के काम में वक्त लगाओ, 3 दिन लगाओ, चिल्ला लगाओ, 3 चिल्ला लगाओ. अभी तो इज्तिमा हो गया आपके यहाँ, लेकिन जमातें निकल रही हैं, कुछ निकलेगी. कुछ लोगों ने नाम नहीं लिखा है, कुछ लोगों ने लिखा है, लेकिन ये तो सदाबहार है. जब निकलना हो निकलो. मेरे वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, बेटा जहाँ पर भी जाओ अल्लाह रसूल की बात सुनाने के लिए, लेकिन अपना धंधा कर लेने का. ये अब्बा कहते थे कि जहाँ पर भी जाओ अल्लाह रसूल की बात बताओ, दिल खोल के बताओ, लेकिन अपना धंधा भूलने का नहीं. मैं पूछता अब्बा अपना धंधा क्या? बोले तश्कील, अल्लाह के रास्ते में निकलने की तरगीब. तो मैं आपका नाम तो नहीं लिखवाता, मैंने तर्केश्वर में भी तश्कील की, आलीपुर में भी की, और यहाँ अब डाबेल बारडोली के तकाजे हैं, लेकिन हमारे पास वक्त की किल्लत है. अब हम मदीना मुनव्वरा और मस्कत के सफ़र पे जा रहे हैं इंशाअल्लाह. आप दुआ करना अल्लाह आसान करे इंशाअल्लाह. अब इतना मैं कहता हूँ कि कौन कौन तैयार है अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए? हाथ ऊपर कर लो बस. वाह 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 वाह, माशा अल्लाह, बहुत खुशी हुई. अल्लाह ताला बहुत कबूल फरमाए. अल्लाह भी हदिया दो. आओ बच्चों आ जाओ, आ जाओ, संभाल के रखना. मुसन्निफ की तरफ से कोई चीज़ हदिया मिले उसमें करोड़ टका रूहानी करंट बढ़ जाता है. माशा, हाँ माशा अल्लाह. हमारे सैयद साहब